جی السلام علیکم۔ اب جنگ کے واقعات کچھ اس طرح تھے کہ جنگ جو ہے 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ جو ہے جنگ کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ان کا کیا دستور تھا کہ پہلے انفرادی لڑائی کرتے تھے، مطلب ایک اور ایک جو ہے نا لڑائی کرتے تھے، پوری جنگ نہیں ایک قسم کی ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، ان کے بھی 3 بندے آئے، ہمارے بھی 3 بندے گئے، لڑائی ہو گئی، مسلمانوں نے ان کے 3 بندوں کو مار دیا، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، آپ ریڈنگ میں ان کا نام دیکھ لیجئے گا۔ اب مسلمان جو ہے شوق شہادت میں بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے ان کے اوپر، ان کو مار رہے تھے۔ اب ان کو غصہ آیا کہ انہوں نے ہمارے 3 بندے مار دیے۔ انہوں نے کیا کیا، اچانک سے ان کے اوپر جنگ شروع کر دی، ٹھیک ہے، حملہ کر دیا ان کے اوپر۔ پھر کیا ہوا، اب صحابہ کرام نے بھی جب دیکھا کہ انہوں نے لڑائی شروع کر دی ہے، انہوں نے اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے بھی بیچ میں کود دیا، انہوں نے بھی لڑائی شروع کی۔ اب ان کا جو سردار تھا ابو جہل، ایک معاذ اور موعوذ صحابہ تھے، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے۔ انہوں نے جو ہے نا موقع کی طاق دیکھ مطلب ایک دم موقع پا کے ان کے اوپر حملہ کر دیا، انہوں نے ابو جہل کو جو ہے نا قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ صحابی کے ہاتھ پاؤں بھی کٹ گئے، کسی کی تلوار ٹوٹ گئی، مطلب لڑائی یہ قسم کی لڑائی ہو رہی ہے، اس میں ایسا ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس میں کیا ہوا، سارے کفار بھاگ گئے، جب دیکھا کہ مسلمان جو ہے ہمارے ہر سردار کو ماری جا رہے ہیں تو وہ وہاں سے نکل گئے، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے غزوہ بدر میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے تھے، یہ آپ نے یاد رکھنا، 70 ہی گرفتار ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اب جو لوگ گرفتار ہوئے تو ان کی سزا انہوں نے کیا مختص کی کہ آپ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھائیں گے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ سب کچھ کریں گے، انہوں نے بغیر کسی زیادتی کیے پھر ان کے بعد آزاد کر دیا، انہوں نے یہ کام کیا ان کا، ٹھیک ہے، جس سے متاثر ہوئے وہ لوگ کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، انہوں نے ہمیں نہ مارا نہ کچھ کیا، انہوں نے ہمیں صرف اتنا سمپل سے کہا کہ ہم نے پڑھانا ہے تو انہوں نے پڑھا دیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے، اس عمل سے خوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نتائج کیا ہوئے تھے، اس کے نتائج پڑھ لیتے ہیں ہم۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی، ٹھیک ہے، 1000 فوج تھی ان کی اور ہمارے پاس صرف 313 لوگ تھے، یہ پڑھا ہے ہم نے ابھی۔ اور یہ ثابت کر دیا کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے تعداد اور جنگی ساز و سامان کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ جذبہ جہاد اور ایمان کی طاقت کا ہونا لازمی ہے۔ اس غزوہ کے بعد اسلام ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرا، اور کفار مکہ کو مسلمانوں کی حیثیت، طاقت اور ایمانی قوت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس مارکے کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، جس سے ان کے حوصلے میں مزید اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے نتائج دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا کہ جنگ میں ضروری نہیں ہے کہ انسان کی تعداد ہی زیادہ ہو، لشکر کی تعداد زیادہ ہو یا چیزیں آپ کے پاس ہو، بلکہ جذبہ ایمان ہونا چاہیے۔ جذبہ ایمان ہوگا تو ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کے یہ کوشچن آنسر تھے وہ آپ کے پیک میں دیے گئے ہیں، وہ لکھنے ہیں آپ نے، اور باقی یہ کچھ آپ کے فل ان دا بلینکس ہیں، یہ دیکھ لیجئے آپ۔ اس کے بعد یہ میں نے کرا دیا تھا غالباً آپ کو سب، اور باقی کوشچن آنسرز ہیں وہ آپ کے پیک میں دیے گئے ہیں، وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔